پر کیا ہوتا ہے کہ تجربے کر کے تو زندہ بندوں کے آپ کے تجربے کر رہے ہیں، مردوں کے اوپر سچے کیے ہیں اور زندہ بندوں پہ تجربے کرتے ہو. کہہ رہے ہیں جناب پڑھا لکھا ایلیجبل کابل، مردوں کا کابل. کس کا کابل؟ مردوں کا. یار سوچے مردے کا علاج کرنا. یقین کرو 302 لگتی ہے کہ نہیں؟ میں پاکستان کے ججز پاکستان کی سارے اداروں سے پوچھتا ہوں 302 لگتی ہے کہ نہیں؟ لگتی ہے. یہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اور کتنے لوگوں کی کمپلینیں ہیں پاکستان میں دیکھ لی جائے، کتنے لوگوں کو ہاسپٹل میں مارا جا رہا ہے، کتوں کا غلط ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. سارا رانگ ٹریٹمنٹ ہے، غلط ہے. یہ طریقہ کاری نہیں ہے. کوئی مشینی، کوئی ٹی 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 پی 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 کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے آپ کی. کوئی خون چینج کرانے کی ضرورت نہیں. جتنی دیر تک خون آپ کا وہی صحیح نہیں ہوگا آپ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. یاد رکھ لیں، جو مرضی کر لیں آپ ان کے گاہ بنے رہیں گے. ویکسینوں کا بہانہ لگاتے ہیں کہ جناب ویکسین آ گئی 50 کروڑ کی. وہ پوری دنیا کی دونوں لے لو، وہ ویکسین کو یاد تو کر کے دو، کوئی ایک علاج کر کے تو دکھاؤ. تمہارے کھوتوں کی ایسی کی ایسی یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. جناب بہت مہنگی ویکسین ہے. ایجنٹ ہے نا، سیل مین ہے. یہ ڈاکٹر جو ہے نا، یہ سیل مین ہے. یہ سیل مین تیار کیے گئے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے جنہوں نے میزائل بنایا، جو برود بھرتے تھے، جو چیزوں کو پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ بھر کے پھر لے کے جاتے تھے، تو وہ تھا جناب ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو چیز ڈالی تھی اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا کام. تو جو رپورٹیں پڑھ کے میڈیکل کی اور کمپنیوں کی دوائیاں دے گا وہ ڈاکٹر ہے یا سوچنے کی بات ہے. وہ تو سیل مین ہے. جیسے آپ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے. برتن بیچنے والے کو آپ کون جی ڈاکٹر ہے. وہ برتن باہر سے آئے، کون بنانے والا کون ہے؟ وہ تو برتن جس نے بنایا ہے وہ سیالہ ہے. تو یہ سیل مین ہوتے ہیں. باتیں میری گہرائی والی ہے، سیدھی سیدھی. میں غلط بات کرتا ہوں مجھے بتائیں غلط ہے. ہم حکیم ہیں، ہم دوائی خود بناتے ہیں. ہم کو پتہ ہے ہم نے کیا ڈالا ہے، کیا کچھ اس میں ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اور اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے اور آگے کیا کرنا ہے، پھر آگے کیا کرنا ہے، پھر آگے کیا کرنا ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہیلتھ دینا ہے. ایک بند نبی کی اسٹڈی ہے اور اس اسٹڈی کے مطابق ساتھ چلیں گے تو ہیلتھ ملے گی، ورنہ کبھی بھی ہیلتھ نہیں مل سکتی. جتنی مرضی کتابیں پڑھیں، جو مرضی کر رہے ہیں، جی پاں کر رہے ہیں، پوری دنیا کی کتابیں پڑھیں، آپ کو ہیلتھ نہیں مل سکتی. آپ یہ بتائیں چنگیز خان نے کتنی کتابیں پکڑ لیں، حکیموں کی اسلامی کتابیں پکڑ لیں، پھر کتابوں کو دریا میں بہا دیا علم مکانے کے لیے. لیکن علم تو سینہ دماغ میں ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو وہ علم آج بھی چل رہا ہے. جن کے پاس ہے وہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، اپنے محبت کرنے والے لوگوں کو دیتے ہیں، جن کو لگن اور شوق ہوتی ہے ان کو دیتے ہیں. تو یہ ہے طب نبوی. تو نعرہ لگایا کرے طب نبوی کا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن کھوتوں کو علم جعلی تو مل گیا، شیطان کا علم تو مل گیا، لیکن ہیلتھ کا علم نہیں مل سکا. ہیلتھ کے معاملے میں انڈا، کتنے انڈا بٹا انڈا. بہت شوق ہے ان کو ہیلتھ کرنے کا نا. میں ہیلتھ ان کو سکھا رہا ہوں. کیسی ہیلتھ سیکھ رہے ہیں دیکھ بتائیں ذرا پاکستان کے لوگوں کو ہیلتھ کیسی سکھا رہا ہوں میں ان کو. تیا پنجا پورا ٹھیک کر رہا ہوں. اگر کسی جگہ پہ کمی بیشی رہ جائے تو یار مجھے بتانا ہے آپ نے لازم. انشاءاللہ ان کی پوری میں ٹھوک کے رگڑ کے کلاسیں بھی لوں گا، ان کا تیا پنجا بھی کروں گا. ٹینشن نہیں آپ نے لینی. اور کوئی بھی وائرس میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ میں کہتا ہوں میں ان کے ساتھ ایسا ہی ان کے ساتھ جنگ لڑ کے ایسے ہی میں ان کے ساتھ میری شہادت کی موت ہے. شہادت کی موت ہے، یقین کریں میں شہادت دینا چاہتا ہوں. طب نبی کا نعرہ لگاؤں اور مجھے شہادت کی موت ہے. کیسی بات ہے؟ یہ شہادتی لوگ ہوتے ہیں. جب تک شیطان کے پجاری رہیں گے اسلام زندہ رہے گا. اسلام نہیں مٹ سکتا. چاہے ملا گداری کر دیں، چاہے چلہ گداری کر دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن جو محب وطن ہوں گے، جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہوں گے، جو اپنے نبی کا نام لیتے ہوں گے، جو اپنے نبی کے نعرے بلند کرتے ہوں گے، وہ ایسے ہی پیدا ہوتے رہیں گے. جعلی وہ نہیں ختم ہوں گے. ان کو اپنے نہ لالچ کی پرواہ ہے، نہ ان کو کسی عہدوں کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے. ٹھیک ہے، سناؤ مفاد ہے تو پنجاب ہے تو ہم در کشی والوں اور ہومیوپیتھک والوں. کیا ہو گیا؟ وہ نکل گئی ہومیوپیتھک. کیا کہہ رہا ہے؟ اور نکالو کیا ہو گیا؟ تم لوگ تو کہتے ہو کہ سائڈ افیکٹ نہیں، فلانا نہیں، ٹمکانا نہیں. نکالو کیا ہو گیا؟ دوائی نکالو. یہ جناب جو نکالتے ہیں جناب، اور اندر ہم کی دوائیاں پیس کے دیتے ہیں. یہ سارے آپ میڈیکل اور ہومیوپیتھک کٹے سب یہ کام کر رہے ہیں. آپ مجھے رپورٹیں مل رہی ہیں. تو جو بھی پاکستان میں علاج کراتے ہیں، چاہے وہ ہومیو سے کراتے ہیں، چاہے وہ کومیو سے کراتے ہیں، چاہے وہ چائنیز سے کراتے ہیں، چاہے وہ آرگینک جو باہر کی کمپنی میڈیکل کی کمپنی، وہی جناب آپ انہوں نے چورن بیچنے شروع کر دیے. انہوں نے آرگینک جناب ڈالی، جس کی وجہ سے یہ انہوں نے یہ دکھایا نا ایسٹرن میڈیسن کا نام دیا نا، یہ BEMS کو. تو جناب وہ باہر کی کمپنی ہے، وہ حکیم ہے. سوچنے والی بات ہے، وہ حکیم ویرسوں کا مقابلہ طبیب کرتے ہیں، بیماریوں کا علاج حکیم کرتے ہیں.
ہر طرح کا وائرس کا مقابلہ، ہر طرح کی ڈینجر بیماری کا علاج طبیب نکالتا ہے. تو جناب کمپنیوں والوں نے اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے چورن بیچنے ہیں. جیسے ہم در کرشی والے کورونا میں کٹے بیچ رہے تھے، کٹے بیچنے والے لوگ ہیں نا، یہ شربت بنانے والی کمپنی ہے، بک نکالنے والی کمپنی ہے، اور اپنی یونیورسٹی پر آ کے کہتے ہیں جی ہم سے اعلیٰ کوئی حکیم نہیں ہے. وہ تم تو حکیم کے پاؤں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، تم کو تو پتہ نہیں ہے حکمت کیا ہے. حکمت تو ہے بزرگوں سے سیکھنے کا نام، یا کتابیں پڑھنے کا نام، یا تمہاری جعلی کتابیں پڑھنے کا نام ہے. یقین کریں جو جعلی کتابیں پڑھ کے آئیں گے، جو کوئی بھی ان کی BEMS کی اسٹڈی کر کے آئے گا نا، میڈیکل کے ڈاکٹروں کو علم نہیں ہے. یہاں سوچنے والی بات ہے، میڈیکل کے ڈاکٹروں کو علم نہیں ہے کہ علاج کیسے ہونے ہیں. تو BEMS سے ہجرا نکال کے ان کی تعلیمیں دے کے حکیم تیار کریں گے، ڈاکٹر حکیم، فوٹو کاپی کی بینڈیں بجا دیں گے، رگڑ کے بینڈ بجا دیں گے. تمہارے دیکھو تمہارے شبدہ بازی شروع ہونے سے پہلے تمہارا میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہوا ہے. تو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے یاد رکھو، جو مرضی چاہے لیفٹ ہو جاؤ چاہے رائٹ ہو جاؤ، جو مرضی چھوڑنا نہیں، میں نے رگڑ کے بینڈ بجا دینی ہے. تو یہ جو وائرس ہے، بات وائرس کے اوپر آتی ہے نا، گھوم پھر کے میری بات ادھر ہی آنی ہے. یہ جو وائرس ہے نا، یہ جو مونکی وائرس، یاد رکھیں آپ کے کنٹری میں جو وائرس ہے نا، یہ جو چور ڈاکو لٹیرے، یہ بہت خطرناک وائرس ہے. مونکی وائرس خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کا میں علاج، کیونکہ پہلے میں نے ڈینگی کا بھی بتایا تھا، پھر میں نے نگلیریا کا بھی بتایا تھا، آن لائن بتایا تھے. اس کے بعد میں نے بلیک فنگس، ریڈ فنگس، فلانا ٹنگس سب غائب ہو گئے ہیں. تو اب جو وائرس ہے نا، یہ والا، یہ مونکی وائرس ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ آپ کی سکن کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، سکن اور ٹشوؤں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے.